ناظرین، مغل بادشاہوں سے ہر بندہ واقفیت رکھتا ہے۔ اگر ہم ان کے سلسلہ نسب کی کڑیاں ملائیں تو ان کا جد امجد کہاں جا کے ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی تحقیق ہے جسے ہر ہسٹورین جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس عظیم سلطنت کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ عروج و زوال کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد 1857 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ قوم کہاں سے آئی، اس کے آباء و اجداد کون تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے، عروج اور پھر زوال کے عجیب و غریب واقعات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ مغلوں کی سلطنت چنگیز خاں سے شروع ہوتی ہے اور انہیں مغلوں کا پہلا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ منگول جب عرب پر حملہ آور ہوئے تو عربی میں لفظ گاف نہ ہونے سے منگول سے مغول لفظ پڑا، پھر یہ قوم مغل پڑ گئی۔ عام روایت یہی ہے، لیکن وسطی ایشیا میں منگول حکومت کے 3 صدیوں بعد تیموری خاندان کے ظہیر الدین بابر نے جب 1526 میں ابراہیم لودھی کو پانی پت کی جنگ میں شکست دی اور دلی پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تو وہ ترکی ثقافت اور رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ بابر کی مادری زبان بھی ترکی تھی، جس کے آثار ہمیں ان کی شعر و شاعری میں نظر آتے ہیں۔ تاہم حکومتی و دفتری زبان فارسی تھی اور فارسی میں ہی خط و کتابت ہوا کرتی تھی، لہٰذا ہمیں یہاں 2 راہیں ملتی ہیں۔ بیشتر مورخین تیموری خاندان کو منگول سے مغل تصور کرتے ہیں اور کافی سارے انہیں مغلیہ ترک بھی کہتے ہیں۔ اپنے عروج کے وقت مغلیہ سلطنت پورے برصغیر یعنی پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، مغلوں کی عام روایات کے مطابق بادشاہ کی وفات کے بعد تخت کا وارث اس کا بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا، اور اپنی اس روایات نے لالچ کے اقتدار کے باعث سلطنت کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ ہر وقت سلطنت انتشار کا شکار رہی، گویا یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو اور کافی سارے گدھ تاک لگا کر بیٹھے ہوں۔ جب بھی کوئی بادشاہ وفات پاتا تو اس کے بیٹوں، رشتہ داروں میں بھیانک جنگ چھڑ جاتی اور اس خون ریزی کا جو فاتح قرار پاتا تخت کا وارث ہوتا۔ یہ ایک ظالمانہ اور غیر انسانی طریقہ کار تھا۔ اس رسم کی بیشتر لڑائیاں اور جنگیں تاریخ میں درج ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اس سلطنت کا زوال اورنگزیب عالمگیر کے دور سے شروع ہوا۔ کسی بھی حکومت کا خاتمہ کبھی بھی اچانک نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے زوال میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی پہلو ہوا کرتے ہیں۔ اگر بر وقت ان کو بھانپ کر حل نہ کیا جائے تو یہ دیمک کی طرح سلطنت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور عظیم سے عظیم تر سلطنت بھی دھڑام سے منہ کے بل گر پڑتی ہے۔ مغل سلطنت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اولین وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں بیشتر مذاہب کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دیگر مذاہب کے خلاف متعصب اور تشدد امیز رویے نے حکومتی ساکھ کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے زوال کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہل مغل شہزادے جنگلوں بیابانوں میں جنگلی حکمت عملی سیکھنے، گھڑ سواری کرتے نظر آتے تھے، جو بعد ازاں سازشوں کے ڈر سے دارالحکومت سے باہر تک نہ جاتے، اور بعض کو تو محل تک ہی محدود کر لیا جاتا۔ یوں وہ عورتوں کی لت اور عیاشیوں میں پڑ گئے اور سلطنت 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ تیسری جو سب سے اہم غلطی مغلوں نے کی وہ انگریز تھے۔ انگریز بحیثیت تاجر ہندوستان میں داخل ہوئے اور ایسٹ انڈیا کا ڈرامہ رچایا، مقامی لوگوں کو روزگار دیا اور اپنے حامیوں کا گروہ بنا لیا، تجارتی سامان کی آڑ میں جدید ہتھیار اکٹھے کیے اور انہیں مقامی فوج تیار کرنے میں بھی ذرا دیر نہ لگی۔ یوں ایک عظیم و شان سلطنت جو مغل خاندان کی شان ہوا کرتی تھی ایک بھولا ہوا خواب بن گئی۔ اس کے رؤساء اور امراء آج ایک عام طرز زندگی گزار رہے ہیں۔